توجہ، آئیے کلام مقدس میں سے خط نکالے گئے، اس کا 6 باب اور 10ویں آیت سے ہم نے آج سے 1 ہفتہ پہلے یعنی 2 ہفتے پہلے ہم نے خدا کے کلام کو دیکھا تھا۔ آج پھر ہم اس پر غور کریں گے۔ لکھا ہے 6 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو، سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو۔ نجات کا خود روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگاہ دعا کیا کرو۔ خداوند کے زندہ اس کی اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم نے پچھلی دفعہ یہ دیکھا کہ ہماری لڑائی شرارت کی ان فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ ہماری لڑائی کسی انسان سے نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم انسان آپس میں کیا کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، جس کے لیے بائبل جو ہے وہ نہیں سپورٹ کرتی۔ اس میں آپ سچے بھی ہوں، اگلا جھوٹا بھی ہو، تب بھی لڑائی جو ہے وہ کسی حوالے سے انسانوں کی آپس میں نہیں بنتی، اور نہ خدا اس سے کسی شخص سے خوش ہے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے تو سمجھیں آپ روحانی سٹیپ آگے نہیں جا رہے بلکہ روحانی سٹیپ نیچے آ رہے ہیں۔ آپ سچے ہو سکتے ہیں، آپ کی باتیں سچی ہو سکتی ہیں، لیکن لڑائی کبھی کسی کی فیور میں نہیں ہے۔ میں ہوں یا آپ ہوں، یہ ہمیشہ نتائج برے نکالتی ہے، اور سب سے زیادہ ہماری روحانی زندگی پر اس کا کیا پڑتا ہے؟ اثر پڑتا ہے، اور جس سے خدا کی بلیسنگز کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے۔ اور اس لیے جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ تو بائبل لڑنے سے، جھگڑنے سے ہمیں منع کرتی ہے، لیکن ایک لڑائی میں ہم لڑیں یا نہ لڑیں، اس کے لیے جو ہے وہ ایک جنگ شروع ہے، اور وہ ہے شیطانی قوتوں کے ساتھ، بدروحوں کے ساتھ، اور جو روحانی فوجیں ہیں یعنی جو اسپرٹ میں فوجیں ہیں ان کے ساتھ ایک لڑائی ہے۔ اور اس لڑائی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ابلیس منصوبے باندھتا ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں پلاننگ کرتا ہے، وہ سازش کرتا ہے، وہ منصوبے باندھتا ہے انسانوں کے خلاف، خاندانوں کے خلاف، خادموں کے خلاف، آپ سب کی زندگی کے خلاف وہ منصوبے باندھتا ہے۔ پہلا کام اس کا یہ ہے۔ پھر اس کا ایک اور کام یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آپ پر برا دن لاتا ہے۔
دیکھا نا برے دن میں تم قائم رہ سکو، تو کوئی نہ کوئی انسانی زندگی میں کیا لاتا ہے وہ، جس میں آپ نے کہتے ہیں یار چڑھتے دن جو ہے نا میرا بڑا کیا گزرا ہے، برا گزرا ہے، جس میں وہ مصیبت لائے گا، وہ بیماری لائے گا، وہ کوئی لڑائی کرائے گا، وہ کوئی ایسا پھڈا آپ کا کرا دے گا، اور وہ کوئی نہ کوئی برا جس سے انسانوں کو ایک دوسرے سے کیا ہو، نقصان ہو، یہ اس کی ایک بڑا کام ہے۔ اور تیسرا اس کا کام ہے کہ اس کے جلتے تیر ہیں جو انسانوں پر وہ کیا کرتا ہے، چھوڑتا ہے، وہ خیالوں کی شکل میں چھوڑے، مایوسی کی شکل میں چھوڑے، نا امیدی کی شکل میں چھوڑے، بیماریوں کی شکل میں چھوڑے، یا کسی طرح سے وہ کوئی تیر چھوڑے، اس کو بائبل مقدس میں جلتے ہوئے کیا کہا گیا ہے، تیر کہا گیا ہے، اور اس سے بھی انسانوں کو بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے پالوس نے ایک رومی فوجی جب وہ قید میں تھا، کیونکہ یہ لیٹر اس وقت لکھا گیا جب قید میں تھا، تو قید کے اندر یہ لیٹر لکھا گیا ہے، اور پالوس دیکھتا تھا ایک رومی سپاہی کو کہ اس نے کیا کچھ پہنا ہوا ہے، اور اس نے وہاں سے روحانی باتیں جو ہیں وہ ہمیں سکھائی، اور ایک اس نے دیکھا کہ ہر سپاہی جو ہے اس نے اپنی بیلٹ باندھی ہوئی، کیونکہ وہ چوگے پہنتے تھے کھلے کھلے، انہیں بیلٹ اپنی کیا کرنی پڑتی تھی، باندھنی پڑتی تھی۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ بیلٹ پر خدا کا کلام دیکھا کہ سچائی سے اپنی کمر کس کے، جنہوں نے نہیں سنا وہ یوٹیوب پر جو ہے پاسٹر رحمت جب آپ لکھیں گے تو آپ کو وہاں یہ میسج مل جائیں گے، بلکہ آپ تو بہت سے میسج جو ہیں وہ یوٹیوب پر ہے، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، آپ بھی سن سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے لیے برکت کا باعث بنا سکتے ہیں۔ کسی وقت اگر آپ سے مس ہو جائے تو ہم نے سچائی سے اپنی کمر کر کے، یہ ایک ویپن خداوند نے کہا، پالوس نے کہا کہ لے لو، اور وہ ویپن کیا ہے، وہ ہتھیار کیا ہے، سچائی سے اپنی کمر کس کے۔ تو ہم نے سچائی دیکھی، خدا کا زندہ کیا کلام کیا ہے، سچائی ہے، یعنی کلام سے بھر جانا، راست بازی کا کیا لگانا، بختر لگانا، اور پھر ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ ایک سینے کے اوپر، چیسٹ کے اوپر جو ہے وہ لگایا جاتا تھا، جس سے ابلیس جو ہے وہ خاص کر دل کی یہ حفاظت کے لیے ہوتا تھا۔ پہلے یہ چمڑے کا ہوتا تھا، بعد میں یہ جو ہے پیتل کا بننے لگ گیا، اور اس میں تیر نہیں جاتے تھے، اور اس کو کہتے ہیں راست بازی کا بختر، جس سے ہم نے یہ دیکھا کہ مسیح نے جو صلیب پر ہمارے لیے راست بازی رکھی ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ کیا کرنا، بنانا۔ اور پھر ہم نے صلح کی خوشخبری کے جوتی کی تیاری کے لیے باتیں کی، اور ہم نے دیکھا کہ منادی بھی جو ہے یہ بھی ابلیس پر جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کا ڈیفینس ہے، آپ گواہی سناتے ہیں، آپ کسی کو کلام سناتے ہیں، آپ کسی کو کلام کی باتیں بتاتے ہیں، تو یہ ابلیس کے لیے آپ کے لیے ایک بہت بڑی تحفظ ہے، خدا سے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو لکھنے ہوئے ہیں منادی کے لیے جو ہیں، اور خداوند ان کے ساتھ ہے۔ اور چوتھی بات ہم نے یہ دیکھی کہ اس کے اوپر جو ہے ایمان کی کیا لگانا، سپر۔ ہم نے سپر دیکھا کہ یہ 5 سے 6 فٹ کی ہوتی تھی، اور یہ پہنی نہیں جاتی تھی، یہ ہاتھ میں آگے ہوتی تھی اور پکڑی ہوتی تھی، تاکہ کوئی تیر آئے تو وہ آگے کر دیتے تھے اور تیر سارے اس میں لگتے تھے، اور جو فوجی ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، بچ جاتا تھا۔ وہ ایمانداروں کو ایمان کی سپر کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور یہ میسج ہم نے سنایا ہے۔ اب ہیں 2 ویپنز، 6 درخواستیں ہم نے دعائے ربانی میں دیکھی ہیں، اور ہمارا اتنا اچھا سیشن گیا ہے کہ میں نے بھی کبھی ایسی تعلیم شاید نہ دی ہو پہلے، جو مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملا، اور جو لوگ ہر روز، اور میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ بارش پڑتے بھی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے ان میٹنگوں کو شام کی باتوں میں لوگ آتے رہے ہیں۔ حالانکہ میں نہیں توقع کرتا تھا، کبھی کبھی ہم جو کو سوچتے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے اور وہ غلط ہوتی ہے، لیکن بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن لوگوں نے حیران کر دیا کہ وہ بارش میں بھی آتے رہے، کیوں؟ ایک سی برکت تھی جو ان پر ٹھہری ہوئی۔ آج بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ 6 ویپن
یہاں پر ہے۔ 6 دعائے ربانی میں درخواستیں تھی اور 6 ہی یہاں ویپن ہے، اور ان میں سے آج ہے 5واں جس پر ہم غور کریں گے، اور 6 پر پھر غور کریں گے، اور جو یہ میسج ملا ہے جس وجہ سے وہ میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اصل بات پھر ان سارے ویپنز میں وہ ہوگی بات کہ یہ کیوں اور کس طرح انسان ان ویپنز کو پہن سکتا ہے اور کیسے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ تو اس طرح ہم اس سیریز کو شاید اس مہینے جاری رکھیں گے، اور آج ہم بات کریں گے نجات کا خود، ہیلمٹ آف سلویشن، ہیلمٹ۔ تو ہیلمٹ جو ہے، ہیلمٹ کب پہنتے ہیں آپ؟ کس سیفٹی کے لیے؟ دل کی سیفٹی کے لیے، ٹانگ ٹوٹنے کی سیفٹی کے لیے، پیٹ میں کوئی درد نہ ہو جائے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے، اس لیے، کس لیے؟ ہیڈ انجری نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہیلمٹ ہے، خود ہے نجات کا، اس کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے، دماغ سے ہے۔ آپ نے اپنے دماغ میں، اپنے سر میں اس کو کیا کرنا ہے؟ پہننا ہے۔ اور آج کا میسج بڑا غور طلب ہے، سننے کی ضرورت ہے۔ یہ نصیحت نہیں ہے، یہ سیکھنے کے لیے ایمان کی آپ کی بڑھوتی ہے۔ آپ اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ یہ نجات کا خود یہ ایک ایسا ویپن ہے، ایسا ہتھیار ہے جس سے ہر ایماندار کو، راست باز کو یہ پہنا ہونا چاہیے۔ اور یہ کہاں پہنا جاتا ہے؟ کہاں پہنا جاتا ہے؟ سب کی آواز نہیں ہے اور سب دیکھ بھی نہیں رہے۔ کہاں پہنا جاتا ہے؟ سر پہ۔ تو سر پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے، بائک وغیرہ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سب سے زیادہ کس کی ہوتی ہے فکر؟ ہے چلان کب ہوتے ہیں آپ کے کہ آپ نے نہیں کیا پہنا؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے دل بھی اپنی جگہ پر ہے، چیزیں ساری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کہیں دماغ کو کیا نہ لگ جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ تو اسی طرح نجات کا خود جو ہے، یہ آپ کے سر کے اس حصے کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ہر تیر یہ میدان جنگ ہے۔ کہاں جنگ ہونی ہے آپ کی؟ سب ایمانداروں کی جنگ کہاں ہونی ہے؟ ادھر دماغ میں۔ تیر کہاں لگنے ہیں؟ دماغ میں، سوچوں میں، خیالوں میں۔ خیال بدلیں گے، سوچیں بدلیں گی، تبدیل ہوں گی۔ یہاں غصہ آنا ہے، یہاں لڑائی ہونی ہے، جہاں برے خیال آنے ہیں، سب چیزیں یہاں سے ہونی ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس نجات کے خود کو کیا کر لو؟ پہن لو۔ اور وہ نجات کا خود ہے کیا؟ آپ نجات، لفظ کیا ہے؟ نجات، سلویشن۔ نجات جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیں، ٹائم بچانے کی غرض سے زبانی بتاتا ہوں، لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند بننے کا کیا بخشا؟ کیا بخشا؟ حق بخشا۔ کن کو حق بخشا؟ جنہوں نے انہیں قبول کیا، خدا نے انہیں جو ہے وہ حق بخشا۔ دوسرے لفظوں میں، جس شخص نے توبہ کر لی، جس شخص نے خداوند کو اپنی زندگی دے دی، جس شخص نے خداوند کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیا اور اپنی زندگی خداوند کے تابع کر دی، اس کو کیا مل گئی؟ نجات مل گئی۔ اور وہ نجات اس کی زندگی میں بہت قیمتی ہے۔ کہیے سب، نجات میری زندگی میں بہت قیمتی ہے۔
جس کو شاید ہم معمولی سمجھتے ہیں کبھی کبھی، لیکن یہ نجات جو ہے اس پر بھی آپ کو خاص دھیان دینا ہے۔ جو کسی وقت آپ نے توبہ کی، اپنی زندگی خداوند کے حوالے کی اور آپ نئے سرے سے کیا ہو گئے؟ پیدا ہو گئے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس نجات کو کہتے ہیں کہ تمہیں فضل ہی کے وسیلے سے کیا ملی ہے؟ یہ اعمال سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے کیا ملتی ہے؟ نجات ملتی ہے۔ اور انسان جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ روح القدس انسانوں کو قائل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اچھا، انسان اپنے طور پر توبہ نہیں کر سکتا، مطلب آپ کہیں کہ آپ کیوں نہیں توبہ کر رہے، آپ کیوں نہیں توبہ کر رہے، تو انسان کے پاس کی بات نہیں ہے کہ توبہ، سمجھے اس بات کو۔ روح القدس قائل کرتا ہے۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ قائل کرتا ہے۔ کیسے ہم سمجھیں گے کہ روح القدس قائل کرتا ہے؟ آئیں میرے ساتھ نکالیے، یا جو ہے وہ یوحنا کی انجیل، وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ کیسے کوئی شخص توبہ کرتا ہے، خدا کی طرف آتا ہے۔ اور 16واں باب، یوحنا کی انجیل کا 16واں باب، وہاں پڑھ رہا ہوں اس کی 8ویں آیت۔ یہ اوپر لکھا ہے روح القدس کا کام، ٹائٹل اس کا، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس وہ آ کر، کون آ کر؟ نہیں یسوع نہیں، پھر تو دھیان سے پڑھو، روح القدس آ کر، کون آ کر؟ جب کلام پڑھتے ہیں تو غور سے پڑھا کرے، کیا کون آ کر؟ روح القدس آ کر، وہ آ کر دنیا کو گناہ کون قائل کرے گا؟ جب انسان یہ مانتا ہے میں گنہگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو کس نے قائل کیا ہے؟ روح القدس نے۔ یعنی انسان روح کے بغیر توبہ نہیں کر سکتا۔ جب روح قائل کرتا ہے، پھر انسان کے اندر سے سچی توبہ کیا کرتی ہے؟ ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی پر، اپنے کام اسے نظر آتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے کہ میں گنہگار ہوں خداوند، اور وہ اپنے گناہ کو مان لیتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ جو لوگ نجات پا جاتے ہیں، ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو پچھتاوا بڑا ہوتا ہے، کوئی غلط بات ان کے منہ سے نکل آئے، گالی نکل آئے۔ جو لوگ جو ہے نجات کہتے ہیں، اگر نجات کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ اپنی زبان میں آپ کو ملے گا، اس کا مطلب میٹونائے۔ میٹونائے کا مطلب ہوتا ہے سوچ کا بدلنا، سوچ نہیں ہو جانا، خیالات کیا ہو جانا۔ پہلے آپ کے اور خیال تھے، اب خیال کیا ہو گئے ہیں؟ بدل گئے ہیں۔ دیکھو نا، جب کوئی شخص نجات پا جاتا ہے، وہ اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا دھیان جو ہے، اس کی محفل بدل جاتی ہے، اس کو پھر ایسی محفلوں سے کیا ہو جائے گی؟ نفرت ہو جائے گی، اور وہ کوئی روحانی محفل کیا کرے گا؟ ڈھونڈے گا، کیونکہ اس کی سوچ کیا ہو گئی ہے؟ بدل گئی ہے۔ تو توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر ہاتھ کھڑا کر لیا تو ہم نے توبہ کر لی ہے، بلکہ توبہ کا مطلب ہے کسی شخص کا اندر سے تبدیل ہو جانا، سوچ تبدیل ہو جانا۔ ایک اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ ادھر کو جا رہے تھے، لیکن آپ کیا ہو گئے ہیں؟ واپس آ گئے ہیں، آپ نے ٹرن کر لیا ہے، آپ نے واپس جو ہے وہ جگہ پر کیا آ گئے ہیں، تو آپ کی زندگی میں کیا ہو گئی ہے؟ توبہ ہو گئی ہے، آپ نے اپنی زندگی۔ لیکن کچھ لوگ توبہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو غلط ہے، اور وہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ تموتھیوس کے خط میں ایک آیت پڑھیے، اور یہ بھی آپ کو نظر آئے گی کہ کچھ لوگ اس کو توبہ سمجھتے ہیں، اور وہ بڑا اس پر فخر کریں گے، وہ اس بات پر بڑا ان کو ناز ہوگا۔ پہلا تموتھیوس 6 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ جی اے تیموتھیوس،
اس امانت کو حفاظت سے رکھ، ہاں جی اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے جی، اس کی بیہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر۔ اے تموتھیوس اس امانت سے کی کیا کر، حفاظت سے رکھ، اور جس علم کو علم کہنا ہی اس کی بیہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ۔ مطلب کچھ لوگ ویڈیوز دیکھ لیں، کوئی چند ویڈیو دیکھی، کوئی اور خادم کی ویڈیو دیکھی، کوئی ادھر کی دیکھی، کوئی ادھر کی سٹڈی دیکھی، ادھر کی سٹڈی، ان کے دل میں ہمارے پاس کیا آ گیا ہے، نالج، اور اس نالج کو وہ کیا سمجھتے ہیں، نجات ہے۔ سوچ نہیں بدلی، تبدیلی نہیں کو آئی، چینج نہیں کچھ ہوا، بلکہ دنیا کے کام سے آج کل تو یہ آپ کو پتا بھرا پڑا ہے۔ آپ کسی چیز کو بھی نکالیں گے آپ کو اس کے بارے میں ہزاروں کیا مل جائے گی۔ ایون آپ کے بدن کے جو حصے ہیں، آپ نے گردوں کے بارے میں چیک کرنا ہے، اس کے بعد ہزاروں ویڈیوز ہوں گی جو آپ کو بتائیں گی۔ آنکھوں کے بارے میں سمجھنا ہے، آپ سمجھے، آپ کا کوئی پرابلم ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اتنا کچھ اس میں ہے۔ بائبل کی بھی ہر قسم کی ویڈیو اس میں کیا ہے، موجود ہے۔ تو کوئی ادھر سے سن، ادھر سے سن، ادھر سے سن، تو اس علم کو کیا کر لیتے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں سانو کلام گھٹ آؤندا ہے۔ بھائی کلام تمہیں دنیا کا نالج جو ہے وہ ہو سکتا ہے، پر تیرے پاس نجات، کیونکہ تیرے اندر تو کوئی تبدیلی ہے۔ وہی باتیں جو تجھ میں پہلے تھی آج بھی وہی باتیں تجھ میں کیا ہیں، موجود ہیں۔ تو نجات کہاں ہے، کوئی نجات نہیں ہے، اور وہ نجات ایک اور بات اسی تموتھیوس کے خط میں پڑھے اور کلیئر ہو جائے گی، وہ ہے دوسرا تموتھیوس 3 باب، تیسرا باب 7ویں آیت پڑھیں جی، کیا لکھا ہے؟ اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ یعنی کلام سن دیا رہنا، وہ ہمیشہ تعلیم کیا سننا ہے؟ تو مطلب یہ نہیں کہ جو بہتا کلام سنتا ہے تو وہ روحانی ہو گیا، یہ کیا پاتی رہتی ہے؟ تعلیم پاتی رہتی ہے، لیکن مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ تعلیم پاتی رہتی ہے، کلام سنتی رہتی ہے، کلام کرتی رہتی ہے، لیکن حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچی، یعنی نجات نہیں کبھی بھی پائی۔ تعلیم پاتی رہتی ہے، ہیڈ نالج اس کو ہے، لیکن اس کی زندگی میں کبھی ایسا کیا نہیں ہوا، اس کی زندگی میں یہ مکاشفہ نہیں اترا کہ اس کو اس مکاشفے نے تبدیل کر دیا ہے۔ لکھا ہے وہ تعلیم پاتی رہتی ہے لیکن حق تک کبھی نہیں پہنچی۔ عام طور پر بندہ سوچتا ہے کہ جو لوگ زیادہ کلام سنتے ہیں، زیادہ تعلیم پاتے رہتے ہیں، شاید وہ بدل جائے، لیکن آج میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کئیوں نے ساری عمر کلام سننا ہے پر انہوں نے کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ لیکن وہ لوگ جو کلام کو سن کر اس سے کانپ جاتے ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اپنے آپ کو اس کے کیا کر دیتے ہیں، تابع کر دیتے ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں، چینج ہو سکتے ہیں۔ تو کئیوں نے سنا کلام، بس ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ کوئی مطلب کا کلام لگ گیا تو ٹھیک۔ تو لکھا ہے وہ تعلیم پاتے رہتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، تک نہیں پہنچتے۔ آگے ذکر بھی ہے جی، وجہ کیا ہے جی، پڑھیے۔ اور جس طرح کے ینیس اور یبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی۔ یہ دو بندوں کا ذکر ہے، کیا کرتے تھے، تعلیم پاتے تھے پر کرتے مخالفت تھے۔ پاتے کیا تھے، کئیوں نے تعلیم بھی پائی جانی اور مخالفت بھی کری جانی۔ یہ موسیٰ سے کیا پاتے تھے دو بندے، تعلیم بھی پاتے تھے اور موسیٰ کی وجہ کیا مخالفت کرنے کی، آگے اس کا ذکر لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ اسی طرح یہ لوگ بھی جو حق کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑ گئی ہوئی ہے۔ سنتے یہ کلام ہے، بگڑی ان کی کیا ہے، عقل ہے۔ سنتے کلام ہے، کرنی کلام کی باتیں ہیں، کہنے ہمیں بھی کلام بڑا آتا ہے، ہم بھی کلام ساری عمر سنا ہوا ہے، ہم بھی کلام کو کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن بگڑی کیا ہے،
عقل بگڑی ہوئی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ مخالفت کرتے ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے، وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں۔ وہ ایمان کے اعتبار سے کیا ہیں؟ وہ نامقبول ہیں۔ چرچ کے ممبر ضرور ہیں لیکن ایمان کے اعتبار سے کیا ہیں؟ نامقبول ہے۔ وہ اس کو بھی نجات سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا بڑا علم آتا ہے، ہمیں دنیا کی بڑی باتیں آتی ہیں، ہم دنیا کی باتوں کو بہت زیادہ جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے، لیکن نہ باتیں نجات ہے، نہ دنیا کا علم نجات ہے۔ نجات ہے مسیح کے خون کو قبول کرنے سے، اور اپنی جب سوچ بدل جائے، جب بندہ تبدیل ہو جائے، جب اس کی سوچوں میں تبدیلی آ جائے اور اس کا سب رویے کیا ہو جائیں، چینج ہو جائیں، تو وہ شخص کیا پا گیا ہے؟ نجات پا گیا ہے۔ اس کو بھی لوگ جو ہے وہ نجات سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ ممبرشپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ممبرشپ سے بھی نجات نہیں ہے۔ آپ کسی بڑے چرچ کی ممبرشپ لے لیں، چھوٹے چرچ کی ممبرشپ لے لیں، ممبرشپ میں بھی کیا نہیں ہے؟ ممبرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں یا کوئی چرچ کے حوالے سے آپ کو ضرورت ہے، آپ اس کا تعین کر سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کا ممبر ہوں، میں یہاں ڈیزرو کرتا ہوں، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ نیڈ ہے، میں یہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، کوئی لیٹر چاہیے، کوئی چیز چاہیے، تو چرچ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن ممبرشپ نجات نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی ہمیں ہے، کئی دفعہ لوگ پانی کے بپسمے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کئی دیکھو دیکھی کیا ہوتا ہے، جب وہ بھی لینڈ یا چل تمہیں لالا بہت انجی ہوتا ہے، نہ انہیں توبہ کیتی، نہ ہوتے ماما نو چاہ ہوتا ہے کہ فلانے منڈے نے لے لیا تے میرا منڈا۔ اور بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ڈبوبا ڈائی جائیں، ڈوبے کا تب فائدہ ہے اگر کسی شخص نے نجات پا کر پانی کا بپسمہ لیا ہے، اس پر خدا کی برکت ٹھہرے گی۔ اگر صرف ڈوبا ہی لینا ہے، اور آج دنیا میں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارے جیسے جب کوئی بزرگ خادم ہو جاتے ہیں تو وہ ویسے بھی کسی کو 2-4 دفعہ کہیں تو جنہوں مرضی کی دے دو، لیکن اس پہ اس کو بسمے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ ایسے کسی کو ڈوبا دے دیں اس کے بعد نہ کچھ بھی نہ ہو۔ تو مطلب اندر سے توبہ کر کے، خداوند کو قبول کر کے، دل سے خداوند کا ہو کر پھر پانی کا بپسمہ لینا جو ہے اس کی بہت بڑی برکت ہے۔ لیکن دیکھا دکھائی کیا لے لینا، اور آپ دیکھتے نہیں کہ کئیوں کو بپسمہ آپ نے دعایا، نہ انہوں نے کبھی بائبل پڑھی، نہ کبھی وہ ٹائم سے چرچ آئے، نہ کبھی آپ کچھ کو دعا کرتے ہوئے ہیں، تو اس بپسمے نے ان کا کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو مطلب کئی دفعہ ہم بپسمے کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں ابھی کیا لکھا ہے؟ تو دے یقی دینے کی برکت ضرور ہے، پر دے یقی بھی نجات۔ نجات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی حضور سچے دل سے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے، جس کے لیے آج ہم نے پڑھا ہے کہ نجات کا کیا لے لو؟ خود لے لو۔ نجات کا کیا لے لو؟ خود لے لو۔ اور وہ سچی نجات جو ہے وہ ابلیس کے سامنے ایک ایسی پکی دیوار ہے جس کو وہ پار نہیں کر سکتا، آپ کو اس کا کوئی تیر نہیں لگ سکتا۔ وہ کوئی آپ کے تیر جو ہے وہ مارے گا ضرور، کیونکہ اس کی عادت ہے مارنے کی، نشانہ اس نے کیا کرنا ہے؟ لگانا ہے، کیونکہ وہ نہیں منع ہوگا، اور وہ نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے کہ نہ مارو، اس نے مارنا ہے، لڑنا ہے، اس نے تیر پھینکنے ہے۔ لیکن آگے نجات کیا ہوگی؟ آپ کے پاس ہوگی، تیر کیا نہیں کرے گا؟ لگے گا نہیں، کیونکہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ ہیلمٹ۔ کہاں پہنا ہوا ہے؟ ہیلمٹ۔ اور میں آج پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی نجات جو ہے وہ آپ سچی طور پر توبہ کر کے جو ہے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ عہد کریں، تو آپ کے پاس یہ ہیلمٹ ہے نجات کا۔ اب ایک اور بھی اس کا پہلو ہے جو میں آپ کی ہے، انگلش میں 2 سینٹینس ہیں، سمجھئے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سلویشن بائی گریس، جو نجات ہے یہ فضل کے کیا ہے؟
वसीले से है। नजात क्या है? फजल के वसीले से है। पर नजात में कायम रहने के लिए है केप्ट बाय वर्क, यानी कीप से, कि ये लोग जो मुसलसल अच्छे काम करते रहते हैं उनकी नजात कायम रहती है। बात समझ में आई या नहीं? नजात आपको मिलनी कैसे है? नजात में कायम कैसे रहोगे? है अच्छे काम। वहां ये नहीं कि फजल ही चलता रहना है, वहां अगर आपके काम ठीक ना हुए, दुरुस्त आपकी जिंदगी ना हुई, तो आप नजात में कायम नहीं रहेंगे। नजात में कायम रहने के लिए आपको अच्छे काम करने की जरूरत है। इसीलिए जो कलाम पढ़ने वाले हैं वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई पौलुस सारे खतों में ये कहता है कि नजात जो है वो फजल से, तो याकूब अपने खत में कहता है कि नजात अमाल से है। ये फर्क क्या है? ये तो बाइबल में क्या हो गया? तजाद हो गया। नहीं, पौलुस जिस बात की बात करता है वो है नजात जब पानी है तो वो फजल से पानी। याकूब जिस बात की क्या बात करता है कि नजात में अगर कायम रहना है तो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे? नेक अमाल। मतलब अब नजात पाके फिर भी चोरा चकारी, फिर भी झूठ फरेब, फिर भी दाल कसाई, फिर भी पुठे काम, फिर भी गाली गलोच, तो आप नजात में कायम नहीं। नजात आप में कायम नहीं है, क्योंकि नजात के लिए आपको अच्छे काम करने की ज़रूरत है। तभी नजात में क्या रहोगे? कायम रहोगे, और वो नजात आपकी ज़िंदगी में कायम रहेगी। और इसके लिए याकूब का दूसरा ख़त, याकूब का दूसरा बाब निकालिए और उसकी चंद आयात पढ़िए, वहाँ आपको ये बातें मिलेंगी और ये समझन के मुतल्लक हैं और हमें समझनी भी चाहिए। 14वीं आयत से पढ़िए जी। ऐ मेरे भाइयों, ठीक, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ, यानी मैं निजात याफ्ता हूँ, मगर अमल ना करता हो, अब अगर अमल ना करता हो, माल कोई भी ना हो, तो क्या फायदा? तो क्या फायदा? क्या ऐसा? क्या फायदा? बपसमे का कोई फायदा? बोलो तो सही, कोई फायदा? मेरी सास हुआ करती थी तो वो कहती लै फलाना खादम भी ना एवें लोगों को गलिया ही करी जाता है, डबोई आउंदा है कि ना करके ते काम वधाई आउंदा है भी मेरी मैंबरशिप कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। तो तब्दीली आए भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं निजात याफ्ता हूं मगर अमल, तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? ये लिखा हुआ है बाइबल में। क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? नहीं दे सकता। आगे क्या लिखा है, पढ़िए। अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोज़ाना रोटी की कमी हो, हाँ जी, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ जी, गरम और से रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दें, तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? भी तुम्हें नेकी का मौका मिला, किसी के पास कुछ नहीं है, आप इस काबिल हैं कि आप उसकी मदद कर सकें, तो अगर आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको नेकी का काम करना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात में मुर्दा है। ईमान भी अगर उसके साथ क्या ना हो, तो इसका मतलब आपको निजात कैसे मिली है? फजल से। कैसे मिली है? कायम निजात में कैसे रहना है? अच्छे काम करने हैं। उसके लिए नहीं है कि भाई जी हुण बा खुली छुट्टी है, खुदावंद ने निजात दे देती है। अच्छा, ऐसी भी तालीम दुनिया में है, बल्कि वो आंदे ने भाई जी जेड़ा एक बारी निजात पा गया वो पक्की की पा गया। जो
نجات پا گیا ہے، اور اسی طرح ان کا چکر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور وہ اپنا صاحب میں بڑے خوش رہتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک مقصد ہے، اور کئی قسم کی تعلیمیں ہیں۔ ہمارے پڑوسی تعلیم یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کہ ایتھے جو کچھ ہے جو سارا ویخ ووخ لو، اگے نہ کوئی گل ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی صاحب ہے، نہ کوئی کراب ہے، نہ کچھ ہے، نہ بس ہے، سب کچھ ایتھے ہی ہو جانا، جنت ہی جنت ہے۔ اگے کی ہے تو حوالہ وہ بلا کون سا دیتے ہیں؟ جو مرا گناہ سے بری ہوا۔ تو اوپر نہیں پڑھتے کہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے، صرف اتنی آیت آدھی کیا کرنی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا پڑھنا ہے۔ اب جو سادہ لوگ ہیں وہ قابو آ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں تعلیمیں بہت ہیں، لیکن تعلیم کے لیے یہ ہے کہ آپ کو نجات، آپ کو گریس ہے، آپ پر فضل سے ملی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ دینا نہیں پڑا، لیکن نجات میں قائم رہنے کے لیے آپ کو اچھے کام کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے، اور وہ جو ہے لوگ کرتے ہیں۔ اور آگے لکھا بھی ہوا ہے خداوند کے کلام میں، بلکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر مال کے مجھے کیا کر دکھا۔ اور 19ویں آیت جو ہے پڑھنے کے متعلق ہے، لکھا ہے تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے، شیطان بھی ایمان آگے تو شیطان چ دو کماں جو کہ کردا ہے، کتے ایمان بھی رکھ دے دے نال ہے، پر کیڑی شے اودے چ نہیں، عمل امان ہے اس میں، نال تھر تھراہٹ بھی ہے، کانپتا بھی ہے، تو کڑی چیز ان کے پاس نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بہنوں بھائیوں بڑی محبت سے اپنے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، صرف آپ ہی کو نہیں کہنا چاہتا، اپنے آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بائبل مقدس عمل کی کیا کرتی ہے، بات کہتی ہے، عمل کی بات کہتی ہے، عمل کرنے کو کہتی ہے، کیونکہ اگر عمل نہیں تو پھر آپ کی نجات قائم نہیں رہتی، اور آپ نجات سے یا میں نجات سے کیا نکل سکتا ہوں۔ اس لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے پھر آپ اسی لیے خداوند کے گھر آتے ہیں، ہر روز کلام سنتے ہیں، تاکہ آپ کی نجات کیا رہے، قائم رہے۔ کبھی کبھی ہم انسان ہیں، ہم اکھڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں کئی مسائل آ جاتے ہیں، پھر آپ آتے ہیں خدا کے پاس اور خدا کلام سنتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، آپ کے دل میں آتا ہے کہ نہیں۔ مجھے پچھلے دنوں میں ایک خدا کا خادم، بڑا اچھا خادم، وہ مجھے ملا، کہنے لگا یار میں نے بہت بڑا گناہ میں پھنسنے والا تھا، تو کہتا ہے اس وقت میں جوان تھا اور میرے دل میں آیا کہ میں اس گناہ کو کر لوں۔ کہتا ابھی ہم نے منصوبہ لڑکوں نے مل کر بنایا ہوا تھا، لیکن اچانک میں نے سنڈے آ گیا تو میں نے کہا چل یار چرچوں ہونے کوئی گل نہیں۔ کہتا میں تو چرچ گیا ویسے ہی، کیونکہ میرا تو کوئی نہیں تھا کہ میں کوئی بڑا، کہتا آگے کلام ہی وہی ہوا۔ کہتا ہے میں نے کی توبہ، میں نے کہا یہ تو سارا کلام کس پر ہے، میرے پر ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں اس بڑے گناہ سے، نہیں تو میں بھی سیدھا جیل چ ہونا سی، تو میں پتہ نہیں خادم بان میں بنتا یا نہ بنتا، لیکن خداوند نے کیا کر لیا ہے۔ تو چرچ جو ہے وہ آپ کو ہر روز کلام سنا کر، باتیں سنا کر، خدا کا کلام نازل ہو کر آپ کو ان چیزوں سے کیا کرتا ہے، روکتا ہے۔ اس کا مطلب تنقید نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ سے کیا کریں، بچ جائیں، ہم گناہ سے دور نکل جائیں، ہم تباہ نہ ہو جائیں، ہم برباد نہ ہو جائیں۔ اور ہم آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے دشمن کون ہے، کہ آپ غلط کام بھی کرتے ہوں تو وہ کہے شاباش، تو آپ کیا کریں گے، وہ کرتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اس کا بہت بڑا کیا ہوگا۔ تو آپ سے جو حقیقی محبت کرے گا وہ آپ کو کیا کرے گا، منع کرے گا۔ کیا کرے گا، منع کرے گا۔ پیو کی باتیں کیوں جو ہے بندے کو چبھتی ہیں، کیوں چپتی ہیں؟ پھر سونو بھی گیت گاندہ جدن پیو دا ہوئے ابا تیریاں، کیونکہ وہ چڑکاں کیوں ہیں، وہ چڑکے اس لیے ہیں کہ ان کی محبت، انہوں نے ڈانٹنا ہے، انہوں نے اچھی بری بات سے ان کو کیا کرنا ہے۔ اور ایک باپ کو ڈانٹنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ بائبل کہتی ہے کہ اگر تو بچے کی کوئی چھڑی سے مارے گا تو وہ مار نہیں جائے گا، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے کہیں نہیں۔ تو
کئی اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دی ہوتی ہے کہ جو مرضی کرو، نہیں پائی جی اسی بھی کر دیں، یہ بھی کرو، میں کہتے ہیں یہ سزا خدا کو ملنی، کیونکہ یہ تھوڑی ہے کہ خدا نے ہمیں بچے دیے ہیں تو ہم نے ان کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، نہ ان کو ڈانٹنا ہے، نہ ان کو کسی برے چنگے سے سمجھانا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، کہنا ہے اچھے برے تھے، غصہ بھی آئے گا، باتیں بھی ہوں گی، اور وہ کئی دفعہ بچے ان باتوں کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں، وہ نہ کریں، ان کا اپنا فیل ہے، لیکن ماں باپ ہوتے ہوئے آپ نے ان کے لیے اچھا کرنے کی کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو بائبل میں لوگ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور پھر آ کر اپنے گناہ کی معافی، بائبل اسٹڈی ہوتی ہے، اور وہاں نیکی کی باتیں ہوتی ہیں، معافی کی باتیں ہوتی ہیں، تو انسان جو ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ اور اس لیے جو نجات ہے اس میں قائم رہنے کے لیے لکھا ہے نجات کا خود کیا کر لو ہے۔ شیطان نے نجات آپ سے چھیننی ہے تو آپ نے نجات کو کیسے آپ اپنی نجات پہ قائم رہیں گے؟ آپ جب اچھے کام کرتے رہیں گے خدا کے فضل کے ساتھ، اس کی جو ہے محبت کے ساتھ، تو آپ اس نجات کو کیا کریں گے؟ کئیوں کی نجات چلی بھی گئی تھی نا، لکھا ہے میں لکھا ہے نجات یافتہ پر وہ حملہ کر سکتا ہے، نجات یافتہ پر وہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس نجات یافتہ پر کیا کر سکتا ہے؟ حملہ کر سکتا ہے، لیکن اس پر کیا نہیں کر سکتا؟ قبضہ نہیں کر سکتا۔ قبضہ اس دن ہونا ہے جس دن گناہ آپ کی زندگی میں آیا، جس دن آپ نے دروازہ اس کے لیے کھولا، جس دن آپ اپنے زندگی میں کوئی گناہ بڑا کریں گے تو پھر جو ہے وہ زندگی میں نجات جو ہے وہ کھوئیں گے، تو پھر یہ کام آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نجات جو ہے وہ اس کو بڑا ضروری ہے کہ نجات جو ہے اس میں آپ، نجات جو ہے یہ آپ کی سیکورٹی ہے، کیا ہے؟ یعنی حفاظت ہے۔ نجات آپ کی کیا ہے؟ ابلیس نے ایک بڑا تیر رکھا تھا انہوں مارن لئی، سدا نشان ہے کہ ماری جاوے، اگے کی ہے؟ نجات یافتہ پر حملہ ہو سکتا ہے پر قبضہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے کیا ہے؟ نجات۔ قبضہ کب ہوگا؟ جب نجات پہلے چھینے گا، گناہ میں گریں گے، گناہ میں چلے جائیں گے، پھر وہ کیا کرے گا؟ قبضہ کرے گا۔ اس لیے اس بات کو یہ ہے، پھر نجات کی ایک شادمانی ہوتی ہے بندے کے اندر۔ نجات کی کیا ہوتی ہے؟ بندہ خوش ہوتا ہے۔ نجات جس بندے کے پاس ہے اس کے پاس خوشی ضرور موجود ہے، خوشی اس کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے۔ اگر آپ کبھی بے چین ہوتے ہیں تو سمجھیں کہ کوئی مسئلہ ہے، دال کالا کالا، کیونکہ نجات کی شادمانی بار بار آپ زبوروں میں بھی پڑھتے ہیں۔ خدا داؤد نے بھی کہا تھا جب گناہ کر لیا تو اس نے کہا اے خدا مجھے پھر سے نجات کی شادمانی دے۔ تو نجات کے ساتھ کیا جو چیز جڑی ہوئی ہے؟ شادمانی۔ تو نجات جو ہے اس کے ساتھ شادمانی ہے، اور لکھا ہے شادمانی، خدا کی شادمانی ہماری قوت ہے۔ یعنی نجات جب ہوگی تو آپ کے پاس شادمانی ہوگی، تو شادمانی کیا ہے؟ آپ کی قوت ہے، اور جب آپ قوت سے بھرے ہوں گے کوئی ابلیس کی ہستی، کوئی ابلیس کی قوت آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نجات کو انجوائے بھی کریں اور نجات کی حفاظت بھی کریں اور اچھے کام کرتے رہیں، ابلیس کی قوتیں مات پڑتی جائیں گی اور خدا آپ کو شادمانی سے بھرتا جائے گا۔ کیونکہ جو بندہ نجات پایا ہوتا ہے نا وہ یتیم نہیں ہوتا۔ وہ کیا نہیں ہوتا؟ وہ بے یار و مددگار نہیں ہوتا، وہ ہیلپ لیس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ تین ہستیاں اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ کون کون سی؟ خدا باپ ان کے ساتھ کھڑا ہے، خدا باپ ان کے ساتھ کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ یسوع مسیح ان کے ساتھ کیا ہے؟ کھڑا ہے، اور خدا کا روح ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو شخص نجات پایا ہوا ہے تین ہستیاں اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آخری آیت پڑھیے اور اس آیت کو زبانی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ یوحنا کی انجیل میں بڑی فیورٹ میری آیت ہے، پڑھیے اس کو خداوند کے کلام میں، یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں
میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. خدا کا کلام تو سارا ہی خوبصورت ہے، لیکن کچھ باتیں آپ کو پتہ ہے کچھ کھانے اچھے لگتے ہیں. 10واں باب اس کی 29 بلکہ 28ویں آیت لکھا ہے، میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں. کون؟ وہ ابا تک کبھی ہلاک، یعنی جو بندہ نجات پائے گا وہ ہلاک ان کے پاس ہمیشہ کی کیا ہے، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. کوئی میرے ہاتھ سے انہیں چھین. ایک بات بتا دوں، نجات یافتہ شخص کو چھیننا بڑا مشکل کا. ہاں خدا کی مرضی ہو، کبھی کبھی خدا کسی کو مصیبت میں جانے دیتا ہے، وہ اور جو ہے ٹاپک ہے، لیکن خداوند کے نجات یافتہ بندے کو کوئی، میں پچھلے دنوں میں کلام سنا رہا تھا جب دعائے ربانی پر، تو میں نے ان کو ایک بادشاہی کی بات بتائی تھی اور میرے لیے بڑی وہ بات تھی. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسرائیل وہ ملک ہے جو اپنے بندے کو کسی ملک میں مرنے نہیں دیتا، اور وہ ایک بندے کی خاطر بھی وہاں کیا کرے گا. ان کی غیرت یہ ہے کہ اگر ہمارا ایک بندہ بھی مر گیا تو وہ اپنی بہت بڑی کیا سمجھتے ہیں، انسلٹ سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہے امریکن بندہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہاں آفت آئے، امریکہ کی پوری طاقت اس کو بچانے کے لیے ایک بندے کو بھی جائے گی، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی کیا کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. یہ کنگڈم ہے، بادشاہی ہے دنیا میں، ہر بندہ بچانے کے لیے جو ہے. اور اسی طرح اور ممالک بھی اس میں جو ہے وہ آتے ہیں. کچھ ممالک کو کوئی نہیں کو کون مر رہا ہے، کدھر مر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ دنیا کے وہ سپر جو ہے وہ ممالک ہیں جو اپنے بندے کو کسی جگہ مرنے نہیں دیتے، بلکہ وہاں اس پر کوئی آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے تو اس کو بچانے کے لیے وہاں کیا کریں گے، پہنچے گے. تو میں نے خداوند نے ایک دن بیت کھولا کہ جو اس کا بندہ ہے، کس کا، خدا کا، اگر دنیا کے بندے کو ہر طرح سے چھڑانے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، تو جو بندہ نجات یافتہ ہے، کیا ان کا خدا انہیں چھڑانے کے لیے ہر جگہ نہیں پہنچے گا؟ وہ ہر جگہ پہنچے گا. نجات یافتہ شخص جہاں بھی ہوگا اس کا خدا وہاں پہنچے گا، وہاں مسیح پہنچے گا، وہاں روح القدس آئے گا. اور ان بات نہیں ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ نجات کا خود کیا کر لو. تو میں آج بڑی ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں، صرف چرچ آنے تک نہ رہو کہ ہم چرچ گئے تھے، ہم اتنے سنڈے گئے تھے، ہم منگل کو بھی گئے تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اپنے اندر کوئی تبدیلی لا کر سچی توبہ کر کے، مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہتوں نے سچی توبہ کی ہوئی ہے، لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو صرف ایسے جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے دل سے توبہ نہیں کی، وہ خطرے میں ہے. اور کسی وقت بھی ابلیس ان پر کیا مار سکتا ہے، تیر مار سکتا ہے. اس لیے آئیے آج اپنی زندگی پر غور کیجئے، سوچئے کہ میرے پاس نجات ہے. اگر ہے تو خداوند کا شکر کیجئے، اپنے نیک کاموں کو بڑھائیے، اپنی نیکیوں کو بڑھائیے، برے کاموں سے توبہ کریں، برے کاموں سے دور رہیں تاکہ آپ کی نجات چھن نہ جائے، آپ کی نجات دور نہ چلی جائے، آپ نجات سے خالی نہ ہو جائیں. اس لیے برے کاموں سے کیا رہیں، دور رہیں، اور اپنی نجات میں کیا کرتے رہیں، چلتے رہیں، تاکہ اس نجات میں کیا رہیں، قائم رہیں. آئیں اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور خداوند کے سامنے دعا کریں. اور اپنی زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نہیں کسی کو دیکھ سکتا، میرے حساب سے ہو سکتا ہے کسی نے توبہ نہ کی ہو لیکن اس نے کی ہو، آپ کے حساب سے کسی نے توبہ کی ہو لیکن وہ نہ کی ہو. وہ خداوند جانتا ہے، ہم کسی کے منصف نہیں ہیں. ہم اندازے کر سکتے ہیں اور وہ اندازے ہمارے غلط ہوتے ہیں بہت دفعہ، لیکن خدا جانتا ہے ان باتوں کو. اس لیے آپ آئیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے.